الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المكرمين المعظمين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وشهداء دينه أجمعين أما الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے
واسطے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے آمین امداد کن از رنج و غم آزاد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر پیر پیرا میر میرا آشہ جیلاں توئی ان سے جانے قدسیاں غوث ان سو جاں توئی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا سید اجمیر نے یوں جھک کے قدموں پہ کہا جس نے کچھ لینا ہے نا وہ قدموں پر ہی گرتے ہیں سید اجمیر نے یوں جھک کے قدموں پہ کہا کیا کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین بے شک میں دنیا والو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی آیا اور روشن کرنے والی کتاب بھی اب اس نور کا مظہر یعنی جس کو دیکھ کر نور یاد آ جائے جس کے دیکھ کر نورانیت بندے کو حاصل ہو جائے حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں میرے آقا کی بات تو بہت اونچی ہے حضور حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری کی یہ عظمت ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ کے نور کے مظہر ہے جو انہیں دیکھ لیتا ہے اللہ یاد آ جاتا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا مظہر کہتے ہیں یعنی ظاہر ہونے کی جگہ یعنی جہاں سے نور ظاہر ہوتا ہے تو آپ عرض کرتے ہیں کہ میرے آقا اللہ نے تمہیں ایسا بنایا ہے کہ آپ کو دیکھ کر اللہ کا نور ہی یاد آتا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملہ رہنما ناقص تو ناقص ہے آپ تو کاملوں کو بھی ہدایت دیتے ہیں کیونکہ جب بندے کے پاس تھوڑا سا علم آتا ہے نا وہ پھر کہتا ہے میں سارا ہی کچھ ہوتا ہے وہ جب یہ جملہ کہتا ہے نا مجھے سارا کچھ آتا ہے وہ سمجھ لے اب یہ گرنے والا ہے اب اسے کسی کی ہدایت کی ضرورت ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا
نہ کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ حضور حضرت محدث اعظم پاکستان علامہ ابو الفضل محمد سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا دار لوگ جو ہیں یہ افسروں کے پاس جاتے ہیں اپنا کام کرانے والے، اور ہم رسول اللہ کے گورنر کے پاس جاتے ہیں جو داتا صاحب ہیں۔ جتنی سمجھ اتنی بات کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ کے گورنر کا حضور حضور بہ جاؤ تو ہی بڑے جے، میں تے چھوٹا ماں تو ہی بڑے جے، بہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تہاڈی محبت اور برکت عطا فرمائے۔ اے جناب نو جو محبت ہے نا اللہ اور برکت عطا فرمائے۔ سنا حضور دی آل نال محبت کرنا، علماء نال پیار کرنا، اپنے پیراں نال پیار کرنا، اپنے ماں باپ نال پیار کرنا۔ سب تو بڑا پیار جو ہے وہ ماں باپ کا پیار ہے۔ جو اپنے ماں باپ سے پیار کرتا ہے وہ سمجھے میں اپنے رب سے بھی پیار کرتا ہوں۔ جو ماں باپ سے پیار نہیں نہ کرتا وہ رب سے بھی نہیں کرتا، سیدھی بات ہے۔ سنے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میرا امتی سچے دل سے محبت اور پیار سے اپنے والد محترم کے چہرے کو دیکھتا ہے میرا رب اسے ایک حج کا ثواب عطا فرماتا۔ اب دیکھ لو کتنی عزت ہے باپ کے، کتنی عزت ہے۔ کس نے یہ عزت دی ہے؟ رسول اللہ نے دی ہے۔ کس نے دی ہے؟ رسول اللہ نے دی ہے۔ سنا کسی اور کی جرت نہیں ہے یہ نعمت دینے کی، یہ صرف رسول اللہ کی شان ہے کہ سرکار نے فرمایا میرا جو امتی، سرکار نے فرمایا میرا جو امتی پیار سے، محبت سے، ادب سے اپنے والد کو دیکھے، اپنے والد کی طرف دیکھے، تب میرا رب اس پر کتنا کرم کرتا ہے، ایک حج کا ثواب ہوتا ہے۔ جس آقا نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، ہم اگر ان کو بھول جائیں تو کتنے ہم بد نصیب ہیں۔ ہم ان کا ذکر ہی نہ کریں، ان کا میلاد ہی نہ کریں۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ ہمارے بزرگ تو یہ کہتے ہیں کہ حشر تک، سال دو سال کی بات نہیں ہے، حشر تک۔ سنیں ہماری اولادیں بھی، ان کی اولادیں بھی، قیامت تک آنے والے مسلمان جو ہیں وہ اپنے پیارے آقا کا میلاد مناتے رہیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ بھائی نہیں میں پڑھنا، اگلا نہیں میں پڑھنا، سنا اگلا دوسرا مصرع میں پڑھنا، سنا دم جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یہ جان میں جب تک جان ہے نا ان کا ذکر کرو، ان کی بات کرو۔ رحمت للعالمین لیجئے اپنے ناتواؤں کی خبر۔ یا رحمت للعالمین، جو تمہارے غریب ہیں، تمہارے کمزور امتی ہیں، ان کو تو ہر کوئی لتاڑ دیتا ہے نا۔ بڑے کو بات کرنی تو بڑا مشکل بات ہوتی ہے نا، تو ماڑے کو، غریب کو تو بات کا فوری کر دیتے ہیں۔ بڑا آدمی غلط بھی کام کر رہا ہے نا تو آپ اسے سمجھا نہیں سکتے، آپ نہیں سے کہہ سکتے کہ جناب تو ہی غلط کر رہا ہے۔ سنا وہ کہا بے تینوں کی ضرورت سی انہوں کہن دی۔ ہر غریب آدمی سے اگر غلطی ہو جائے تو فوراً ٹوک دیتے ہیں، تینوں نماز پڑھن دا نہیں، تینوں سلام لین دا نہیں پڑھتے، یعنی اسے ٹوک دیتے ہیں نا۔ تو حضور کے غلام نے پیار اور محبت سے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم تو کمزور ہیں۔ یا رحمت للعالمین لیجئے اپنے ناتواؤں کی خبر۔
نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے. یہ نفس اور شیطان کیوں کی رہنا تو جا کے مسیتے اور روز موبائلوں تے ملاد ہی سنیدہ ملاد تے تیرے جیب چیئے اوتے جا کے تو کرنا ہے آرام نہ لمحے پاؤ. جس کے دل میں پیار تھا اس نے کہا شب جمعہ ہے وہاں جائیں گے درود شریف پڑھیں گے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا وہ امتی جو شب جمعہ اور یوم جمعہ مجھ پر درود پڑھتا ہے میں خود اس کے درود کو سنتا ہوں. اللہ یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم زندہ باد زندہ باد. آستانہ علیہ شرک شریف آستانہ علیہ شرک شریف فیض شعر ربانی فیض شعر ربانی. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دم دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. والضحیٰ اے میرے پیارے محبوب مجھے قسم ہے چاشت. انہوں نے کہا چاشت بڑا دن چڑھا ہوتا ہے روشنی ہوتی ہے جیسے چاشت روشن ہے نا ایسے ہمارے آقا کا چہرہ بھی روشن تھا. جو ان کو دیکھتا تھا نا تو کہتے ہیں ایسا چہرہ آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے نا. والضحیٰ قسم. اب دیکھو اللہ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے اللہ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے سنا. واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ تو بے نیاز ہے اور تم سارے ہی فقیر ہو سارے ہی فقیر ہو. دیکھو نا اللہ نے کہا نا کہ تم سارے ہی فقیر ہو چاہے کوئی بڑا بادشاہ ہے چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے نبی ہے چاہے غیر نبی ہے چاہے ولی ہے چاہے کوئی بھی ہے. اللہ نے پورا فرما دے کہ اللہ کون ہے غنی اور تم کون ہو فقیر. تمہارا کام مانگنا ہے اللہ کا کام دینا ہے. اللہ دینے والا ہے تم مانگنے والا تمہارا کام مانگتے رہنا ہے. دیکھو نا ہمارے آقا علیہ السلام جو ساری کائنات سے افضل اور اعلی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے محبوب تم بھی مجھ سے سوال کرو تم بھی مجھ سے سوال کرو مانگو. لیکن کیا مانگنا ہے یہ دنیا نہیں مانگنی دولت نہیں مانگنی مکان نہیں مانگنا گاڑی نہیں مانگنی سواری نہیں مانگنی. کیا مانگنا ہے مولا رب زدنی علما. اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. علم مانگا علم ہمارے آقا نے کیا مانگا اللہ سے علم. اور ہم علم کے خلاف ہم علم کے سرے سے ہی خلاف عالم نہیں بنانا. یہ داڑھی رکھ لگا پھر غریب ہے نا تو پھر وہ داڑھی آڑا ہو گیا. اگر تے امیر ہے نا تو پھر تو نہیں ہے تو جب غریب ہوگا تو پھر معاذ اللہ داڑھی کا بھی ساتھ سنا. تو اب رسول اللہ کو کیا کہا اللہ نے کیا میرے پیارے محبوب مانگو نا مجھ سے مانگو میں آپ کو عطا فرماؤں گا. ہاں میرے اللہ کیا مانگو تو اللہ نے فرمایا قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. تم مجھ سے یہ عرض کرو کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اور جب رسول اللہ مانگ رہے ہیں اور خدا دینے والا ہو
تو وہاں علم میں کوئی چیز باقی رہ جائے گی؟ نبی کریم مانگنے والے اور خدا دینے والا، تو وہاں کوئی چیز رہ جائے گی پیچھے؟ یہ ہمارا یہاں بیٹھنا ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے آقا اس کو جانتے ہیں۔ سنا؟ یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا امتی شب جمعہ اور جمعہ کے علاوہ درود پاک پڑھتا ہے نا تو پھر اللہ کے فرشتے جو ہیں جنتی تھال لاتے ہیں، جنتی سونے کے بنے ہوئے تھال، اور اس درود پاک کو اس میں ادب سے رکھتے ہیں، پھر اس کو مدینہ شریف لے جاتے ہیں۔ وہ راستے میں گرتا نہیں ہے کہ وہ تیز جا رہا ہے تو وہ گر جائے گا، فرمایا کبھی نہیں گرتا۔ وہاں رسول اللہ کی مزار انور کے اوپر ایک فرشتہ کھڑا ہے جس کی یہی ڈیوٹی ہے کہ ان فرشتوں نے اسے جا کر پیش کر دینا ہے حضور یہ درود پاک۔ اب وہ فرشتہ جو ہے وہ رسول اللہ کے پاس دل جائے، یا رسول اللہ فلاں گاؤں میں فلاں آپ کا غلام جس کا نام یہ ہے، جس کے باپ کا نام یہ ہے، اس نے اتنا درود پاک پڑھ کر جناب کی بھی خدمت میں پیش فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ لبیک زندہ باد آستانہ علیہ شرک پر شریف۔ بھئی ان کا نام لیں گے تو فیض حاصل ہوگا، اپنی پیو دا نام لواں گے تو بات بڑھے گی نا۔ سنا؟ دوسرے دے پیو دا نام لے کے بےزتی کرونی ہے، سنا؟ اپنے باپ کا نام لیں گے تو برکت ہوگی نا۔ اب آپ اس حدیث کو ذرا غور سے سنیں کہ وہ فرشتہ جو سرکار کی بارگاہ میں کھڑا ہے جب سے وہ پیدا ہوا، وہ پاکستان میں تو نہیں آیا، وہ شاہ کوٹ میں تو نہیں آیا، وہ شاہ کوٹ سے آگے اس سڑک پر تو نہیں آیا، وہ اس گاؤں میں تو نہیں آیا۔ جب اس کو میرا نام آتا ہے، میرے باپ کا نام آتا ہے، تو جس کی بارگاہ میں کھڑا ہے اس آقا کو کیوں نہیں ہمارا نام آتا؟ اس کو کیوں نہیں؟ جن کے غلاموں کو یہ نام آتے ہیں۔ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، وہ فرشتہ تو جبریل سے سارے فرشتوں کا سردار تو حضرت سیدنا جبریل ہے نا۔ یہ فرشتہ اگرچہ وہ دربار رسالت میں جلوہ گر ہے لیکن ان کے تو تابعی ہے نا، ان سے تو بڑا نہیں ہو گیا۔ تو جب ان کو اتنا علم اللہ نے عطا فرمایا ہے تو حضرت جبریل کے علم کا کیا حال ہے؟ لیکن حضرت جبریل بھی ہمارے آقا کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، اور آپ کے غلام نے کتنی محبت سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو ہم ہیں، ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ تیرے در کا درباں جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر رسول و نبی ہے۔ 1,24,000 کم و بیش جو نبی دنیا میں جلوہ گر ہوئے، ہر ایک نے ہمارے آقا کی ہی تعریف کی ہے، ہمارے آقا کی شان بیان کیا، ہمارے آقا کے ساتھ انہوں نے محبت فرمائی۔ تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ محبت کریں، اور ہمارے آقا نے ہمیں محبت کرنے کا طریقہ بتا دیا نا، اور فرمایا کیا میرے پیارے غلاموں جب میرے اوپر درود پڑھا کرو تو میرے دادا جان حضرت ابراہیم کے اوپر بھی پڑھ لیا کر۔ جب تک تم ابراہیم کے اوپر درود پاک نہیں پڑھو گے تمہارا درود مکمل ہی نہیں ہونا۔ تب یہ سرکار نے ہمیں بتایا نا کہ میرے اوپر پڑھو تو میرے دادا جان حضرت سیدنا ابراہیم کا بھی نام لیا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ حضرت ابراہیم کو جو نعمت مل رہی ہے تو رسول اللہ کے صدقہ سے، کہ میری امت جب میرے اوپر پڑے گی نا کہ ابا جان تمہارے اوپر بھی پڑے گی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا والضحیٰ، قسم ہے مجھے چاشت۔ اب جو اس نے 5 نمازیں نہیں پڑھنی ہیں اس نے چاشت کہاں پڑھنی ہے؟ چاشت پڑھنے والے وہ لوگ تھے جن کا یہ نام لے رہے ہیں نا کہ میں ان کے ساتھ حضر میں بھی سفر میں بھی رہا۔ چاشت پڑھنے والوں کا نام آتا ہے، سنا؟ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، زور پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، چاشت کس نے پڑھنی ہے؟ اور چاشت وہ وقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جو امتی چاشت کی نماز پڑھتا ہے میرا خدا اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بناتا ہے۔ سونے کا محل، یہاں تو اب سونا دیکھنے کو نہیں ہے۔ بڑے بڑے جو ہیں وہ سونے سے ہاتھ پیچھے کر گئے ہیں، وہ کہتے ہیں روٹی راٹی تے ہی کھلا دیں گے، کانٹے کوٹے پاؤن والی گل نہ ساڈے نہ کرو، کڑی کھڑنی ہے تے لے جاؤ، روٹی راٹی کھوا دیں گے، سنے سونے والی گل نہ کرو ساڈے نہ۔ بڑے تو بڑا بھی چھوٹے سے چھوٹے سے بیچارے نے کرنا ہی کیا ہے، جو بڑے سے پڑا ہے وہ کہتا ہے یار جڑا نا سونے جانی گل یہ چنڈ، تب اس کے لیے کس کے لیے سونے کا محل بن رہا ہے؟ جو چاشت کی نماز پڑھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن پاک ہے نا والضحیٰ، مجھے چاشت کی قسم، واللیل اذا سجا، اے پیارے محبوب مجھے رات کی قسم جب وہ اندھیرا ڈالے، یعنی یہ بھی ساتھ ہے، یعنی وہ رات جو اندھیرا ڈالے۔ اب دیکھو نا جب آپ 1 بجے تک یہاں بیٹھے رہے 11 بجے تک بیٹھے رہے تو اب اندھیرا تو نہیں ڈالا، یہاں تو روشنی روشنی ہے، جاگ ہی رہے ہیں نا۔ تو اگر فجر کی نماز نہ پڑھی تو کیا فائدہ ہوا ہمیں؟ کیا فائدہ ہوا؟ تو فرمایا واللیل اذا سجا، مجھے قسم ہے رات کی، وہ رات جو پردہ ڈالے، یعنی وہ رات جو پردہ ڈالے۔ اب اللہ نے 2 قسمیں اٹھائیں، رات کے بھی پتہ چلا رات بہت بڑی نعمت ہے، رات بہت بڑی نعمت ہے۔ اور لوگوں سے پوچھیں کہ جو کسی مل کے دروازے پر کھڑا ہے اور پوچھا بھئی کب تک، کہتا ہے شاہ صاحب صبح 5 بجے تک۔ میں ڈر گیا، میں ہل گیا، میرے رونگٹے کھڑے۔ 5 بجے کا آیا ہوں، صبح 5 بجے تک میری ڈیوٹی۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ عشاء کی نماز پڑھی، سورہ الملک کی تلاوت کی، حرام کا سورہ ملک کی۔ ہمارے آقا نے فرمایا نا عشاء کی نماز پڑھ کر سورہ الملک پڑھو، جب تم سورہ ملک دنیا میں پڑھو گے کل جب تم نے اپنے اصلی مقام پر جانا ہے قبر میں تو یہ تمہارا استقبال کرے گی، وہاں اندھیرا نہیں ہونے دے گی، کہے گی اندھیرا وہاں چھوڑا ہے تو یہاں اب روشنی ہی روشنی ہے۔ نکیران کرتے ہے تعظیم میری، یہاں تعظیم کرتے ہیں نا، عزت کرتے ہیں نا، تو قبر میں بھی عزت کرتے ہیں۔ کون؟ حضرت سیدنا منکر، حضرت سیدنا نکیر، وہ بھی عزت کرتے ہیں مومن کی، سرکار کے غلام کی، اللہ کے ولیوں کی، قرآن پاک پڑھنے والوں کی، قرآن پاک یاد کرنے والوں کی، سورہ ملک کی تلاوت کرنے والوں کی وہ عزت کرتے ہیں۔ نکیران کرتے
ہاں تعظیم میری فدا ہو کے تجھ پر یہ عزت ملی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے کہنے پر عمل کیا تو اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی۔ اگر آپ کے کہنے پر عمل نہ کرتے تو لمبے پاؤ ذرا۔ تو جب ہم نے سرکار کے حکم کے مطابق سورہ الواقعہ کی تلاوت کی، سورہ الملک کی تلاوت کی، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ وہ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس سرکار کے عظیم صحابی اور سرکار کے پیارے آقا علیہ السلام کے سب سے بڑی ان کی شان یہی ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ سب سے بڑی یہی شان ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں اور مفسر قرآن۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام بار تشریف لے گئے اور انہوں نے جا کر تو ایک جگہ پر خیمہ لگایا، اور جہاں خیمہ لگایا نا وہاں قبر تھی، انہیں پتہ نہیں تھا۔ ایسی جب مٹ گئی تو انہیں پتہ نہیں تھا، تو وہ قبر کے اوپر انہوں نے خیمہ لگا۔ قبر تو ہے تھی لیکن انہیں نہیں پتہ تھا۔ اب جو خیمے لگے ہوئے ہیں سندھ میں، تو ان بیچاروں کو کیا پتا کہ کہاں کیا ہے، تو وہاں اب وہ جب خیمہ لگا اور وہ بیٹھے، اب ان کے صحابہ کے کان اور ہیں، ہمارے کان اور ہیں، ان کا سننا اور ہے، ہمارا سننا اور ہے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہوا۔ تو جب وہ بیٹھے سونے لگے تو اچانک ان کو سورہ الملک جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے۔ سورہ الملک ایسے جو کوئی پڑھ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے، اور اس نے مکمل سورہ ملک کی تلاوت پر۔ وہ اب ڈر گیا، اٹھ کر بیٹھ گیا کہ یہ کون ہے جو پڑھنے والا ہے۔ اب صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ رات ہمارے ساتھ تو یہ ہوا۔ فرمایا وہاں پر قبر ہوگی اور قبر والا سورہ ملک پڑھ رہا تھا، جو دنیا میں بھی پڑھتا تھا، قبر میں بھی پڑھتا ہے، انشاءاللہ جنت میں بھی پڑھتا رہے گا۔ یہ قرآن کی شان ہے کہ قرآن پاک یہاں بھی پڑھا جاتا ہے، قبر میں بھی پڑھا جاتا ہے، حشر میں بھی پڑھا جائے گا، اور جنت کے اندر بھی قرآن پاک کی تلاوت ہوگی وہاں۔ اللہ اکبر۔ یا علی، یا غوث اعظم، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت شیر محمد آفتاب علم دین، حضرت شیر محمد آفتاب علم دین، جلوائے آئینہ انوار رب العالمین، معدن جود و کرم، چشمہ صدق و صفا، ناقصوں پہ ہو کرم، بحر محمد مصطفیٰ، ناقصوں پہ ہو کرم، بحر محمد مصطفیٰ۔ میرے رب نے دو قسمیں اٹھائی، ایک چاشت کی، ایک رات کی۔ اب قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ اپنی بات کرتا ہے، اللہ اپنی بات کرتا ہے کہ آگے اب قسمیں جو اٹھائی ہیں تو اب بات کرنی ہے نا۔ اب بات کیا ہے؟ اب بات سنیں کیا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے پیارے محبوب، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا۔ میرے اے پیارے محبوب، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا۔ اب غور کرو، جس ذات کو اللہ نہیں چھوڑتا ہے اس کو بندے کیسے چھوڑ دیں گے، اس کو بندے کیسے ترک کر دیں گے؟ ان کو تو چاہیے جب ہمارا رب جو ہے وہ نبی کریم کو نہیں چھوڑتا تو امتی کو کیا حق ہے کہ وہ کہے میں میلاد نہیں مناؤں گا؟ وہ تو اس سے مر جائے تو بہتر ہے کہ جو کہے میلاد نہیں مناؤں۔ اللہ یا رسول اللہ،
زندہ باد، زندہ باد، زندہ۔ اب غور کرے، آپ کو سمجھ آئی میری بات کی کہ قسمیں اٹھانے کے بعد رب کیا کہہ رہا ہے؟ ما ودعک، اے پیارے محبوب میں نے تو آپ کو نہیں چھوڑا۔ اور جس ذات کو اللہ نہیں چھوڑتا، ہم اس سے دور ہو جائیں تو کتنی ہماری بد نصیبی ہے۔ ہمیں تو ہر وقت ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ آگے کیا فرماتا؟ وَمَا قَلَا، اے میرے پیارے محبوب میں نے تو آپ کو کبھی بھی آپ کے متعلق کبھی بھی یہ نہیں اپنے اس طرف توجہ دی کہ آپ کے بارے میں کوئی بات۔ ایک ادب ہے، سنا اللہ کتنا پیار کرتا ہے۔ وَمَا قَلَا، ہم نے تو آپ کو معاذ اللہ کبھی برا نہیں سمجھا، ہم تو آپ کو اپنا محبوب سمجھتے ہیں۔ آپ ہر حالت میں ہمارے کیا ہے؟ محبوب ہیں۔ تو جب اللہ انہیں اپنا محبوب بنا رہا ہے، اللہ ان کو محبوب بنانے کے اوپر اپنی بات جو قرآن پاک میں ذکر فرما رہا ہے، تو ہم لوگ تو رسول اللہ کی امتی ہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم تو ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہمیں کتنا سرکار کو یاد کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت سرکار کا ذکر خیر ہی کرنا چاہیے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ما ودعک، اے میرے پیارے محبوب میں نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ جس کو خدا نہیں چھوڑتا، ہمارا خدا نہیں چھوڑتا، ہم بھی اس ذات کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ اسی لیے امت نے، اور حدیث پاک میں آتا، دعا میں بھی یہ لفظ آتے ہیں، اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک یا اللہ۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنے پیارے محبوب کی محبت عطا فرما، ہمیں اس عمل کی محبت عطا فرما جس عمل کے کرنے سے ہم آپ کے قریب ہو جائیں۔ تو سب سے بڑا عمل جو ہے وہ تو درود پاک ہے، وہ تو نعت پاک ہے، سرکار کا ذکر پاک ہے۔ جتنا ہم سرکار کی نعت پڑھیں گے اتنا سرکار کے قریب ہو جائیں گے۔ اب دیکھو نا، نعتیں پڑھی ہیں نا، حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 120 سال ان کی عمر ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 120 سال۔ 60 سال تک وہ ایمان نہیں لائے، 60 سال تک وہ ایسے ہی رہے۔ جب وہ ایسے رہے تو ویسے ہی تھے، کسی نے پوچھا تم کون ہو؟ لیکن جس دن اس نے رسول اللہ کی شان بیان کرنی شروع کر دے، دنیا تو دنیا، عرش والے بھی اسے پیار کرنا شروع کر دیا۔ کتنا پھر پیار کیا اللہ نے ان کے ساتھ، اور انہوں نے کتنا پیار کیا جب انہوں نے رسول اللہ کے سامنے اٹھ کر آپ کی نعت پڑھی اور عرض کیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ یہ محبت ہے، اس کا نام پیار ہے۔ علیحدہ تو نہیں انہوں نے کی، رسول اللہ کے سامنے کی، رسول اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں اور رسول پاک کو سنا رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ جمیل آج تک کسی ماں نے دنیا میں جنا ہی نہیں۔ جب ہمارے آقا دنیا سے تشریف لے گئے، جس دن ہمارے آقا دنیا سے ظاہری طور پر آپ تشریف لے گئے اور زمین کو پہلے بھی مشرف فرما، پھر اپنے وجود اطہر سے اسے اور منور فرما دیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ جگہ جہاں سرکار کا وجود اطہر لگا ہوا ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔
یہ ہمارا مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ جو زمین، جس زمین نے نبی کریم کے وجود اطہر کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے اور چوم رہی ہے، پیار کر رہی ہے، وہ جگہ جو ہے گنبد خضرا کی وہ ٹکڑا جو ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل اور اعلیٰ. یہ ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محبت سے عرض کیا تھا نا، یہ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنے، فرشتے اپنی آنکھوں کے اندر سرما وہ بھی لگاتے ہیں. ہمارا بھی سرما، ان کا بھی سرما ہے، لیکن سرمے میں بڑا فرق ہے. ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنے، شب و روز خاک مزار مدینہ. مدینے کی جو خاک ہے نا اس کا وہ سرما بنا کر لگاتے ہیں. اور پھر جس نے مدینے کی آنکھ کا سرما لگایا ہوا ہو، پھر وہ آنکھ دوسرے کی طرف نہیں دیکھتی ہے، وہ پھر رسول اللہ کو دیکھتی ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھتی. تو جس آنکھ میں حیا کا سرما نہ ہو، مدینے کا سرما نہ ہو، وہ براسے ادھر بھی دیکھ ادھر بھی دیکھ، ادھر سارے ٹھیک نے، وہ پھر سارے ٹھیک دے بچے آپ بھی ٹھیک ہی ہوں جا سنا کہ نہیں. وہ نہ آپ ٹھیک ہے نہ سارے ٹھیک ہیں. ٹھیک تو وہ ہے جو رسول اللہ کا غلام ہے. ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنے، شب و روز خاک مزار مدینہ. مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب میری خاک اڑے تو مدینے کی ہوا ہو. اگر مٹی وہاں نہ پہنچی تو کیا بات ہے، کچھ بھی نہیں. تو اگر وہ خاک مدینہ شریف پہنچ گئی تو ہمارا کام بھی بن جائے گا. علامہ اقبال صاحب دیکھو کتنا ہم ان لوگوں سے پیار کرتے ہیں. حضور حضرت کرموں والے سرکار رحمت اللہ علیہ علامہ اقبال سے بڑا ادب اور بڑا پیار رکھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول اللہ کی محبت عطا فرمائی. جب آپ انگلستان تشریف لے گئے وہاں پڑھنے کے لیے پڑھے، سب کو کیا، اللہ نے عزت دی. اب انہوں نے کہا اتھے جج جج لگ جاؤ. اور ہندوستان سے کی جانا ہوتے تو بھوک نچ دیے بھائی، تو یہاں پر ہی آپ رہو، جج لگ جاؤ، ہم آپ کو جج بنا دیتے ہیں، پھر چاہو ٹور ہو جائے گی تو. تو علامہ اقبال صاحب کے دل میں رسول اللہ کی محبت تھی نا، حضرت علی کی محبت تھی. انہوں نے عرض کیا کہ جناب غور کرو، آپ نے جو پیشکش کی ہے اس کو ایک طرف رہنے دو. خیرہ نہ کر سکی مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف. میری آنکھ کے اندر تو مدینے کا سرما ہے، میری آنکھ کے اندر تو نجف اشرف کا سرما ہے. میں تمہاری ایسے ججی کو کیا کرتا ہوں، مجھے تو رسول اللہ سے پیار ہے. زندہ زندہ در دل مسلم مقام میں مصطفیٰ. یہ جو مسلمان کا دل ہے نا، یہ رسول اللہ کے لیے رب نے بنایا ہے نا. علامہ صاحب یہی ہمیں سبق دے رہے ہیں نا. در دل مسلمان کا دل مقام مصطفیٰ، سرکار کو رکھنے کی جگہ کیا ہے، دل ہے. کہ اس دل کے اندر حضور کی محبت ہو، پیار ہو، پھر کام بنتا ہے. اور اگر سرکار کی محبت نہیں ہے دل میں تو وہ ایسے ہی ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے. آبروئے مازنا
میں مصطفیٰ، ہماری عزت جو ہے رسول اللہ کے نام سے، بس سرکار کا نام لیتے جاؤ تمہاری عزت بنتی جائے گی، سرکار کا نام نہیں لیا تو کوئی عزت نہیں۔ کتنا انہوں نے پیار کی بات ہمیں سنائی نا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے پیارے محبوب، ہم نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہم نے آپ کے بارے میں کوئی بات کی ہے، ہم تو آپ سے پیار ہی کرتے ہیں۔ جب اللہ ان سے پیار کرتا ہے، اللہ ان کا نام لیتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تو ہمیں ان سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا جابر بن سامورہ صحابی رسول ہے، حضرت جابر بن سامورہ، ایک حضرت جابر بن عبداللہ ہے نا، ایک حضرت سیدنا جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے یہ بھی سرکار کے بڑے غلام، بڑے غلام، قریب بیٹھنے والے، امیر آدمی، تگڑے آدمی۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن سامورہ فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند تھا تو میں نماز عشاء پڑھ کر سرکار کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا۔ کیا سرکار بھی مسجد میں تھے، مسجد نبوی میں، جس کی زیارت کے لیے ہم لوگ تڑپتے رہتے ہیں، کتنی بار پھر بھی دل چاہتا ہے کہ جانا سے نا۔ دنیا کے سفروں سے لوگ ظہوری صاحب کی کہندے نے حق بھی تے جاندہ ہے اور تھک بھی تے اک بھی وہاں چل یار شاہ کوٹر جا گئے تھے، فوٹو بنوا لے آئیے، وہاں تھا بہت آرام کل جاؤں، وہاں تھا شاہ کوٹر جا کے نا تو سبزی لائیے تو صحیح ملے گی، وہاں تھا دفعہ ہو کل لہم ہو گئے، میں اگے گیا سا اور نہیں میں جانا سنا۔ دنیا دیا سفران تو بندہ اک بھی تے جاندہ ہے، پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا۔ کوئی ابھی آ رہا ہے رمضان میں بھی، کیا ربیع الاول میں بھی چلے گئے، تو یہ اس کی شان ہے۔ رمضان میں بھی جا رہے ہیں، ربیع الاول میں بھی جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں کہ سرکار وہاں پر دل ہوگا، حضور کی ذات سنا۔ پھر دعائیں مانگتے ہیں، خدایا دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یہاں نیک بندہ ایک آجا کہا کیا بات تھی یار، ان کے بڑے یہاں 70,000 فرشتہ صبح کو، 70,000 فرشتہ رات کو دربار رسالت میں کھڑا ادب سے درود پڑھ رہا ہے، وہاں کتنی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ یہ تو وہ ہے نا جن کے بارے میں فرمایا، اس کے علاوہ جتنے آتے ہیں، ان کے علاوہ جو اولیاء آتے ہیں، غوث آتے ہیں، قطب آتے ہیں، سرکار کے غلام آتے ہیں، وہاں پر آ کے اپنی آرزو پیش کرتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں، سرکار سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کی تو شان اور ہے۔ خدایا دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں دن رات مولا۔ میں زیادہ نہیں بلاؤں، چلو اپنے آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گا، 1,24,000 کم و پیش صحابہ کرام اس دن موجود تھے۔ اس دن 1,24,000 کم و پیش صحابہ کرام موجود تھے۔
اب نبی کریم نے انہیں انعام کیا دیا؟ اصحابک النجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ۔ اے دنیا والو، میرا ہر صحابی جو ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت کا امام ہے۔ تم کسی کے پیچھے بھی لگ جاؤ گے، اللہ تمہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ نبی کریم تو 1,24,000 ہمیں امام دے کر گئے، ہم ایک امام سے لڑائی ڈال رہے ہیں۔ سرکار 1,24,000 امام دے کر گئے کہ یہ سارے امام ہیں جنہوں نے میری زیارت کی ہے، جو میرے پاس بیٹھے ہیں، جنہوں نے ایک مرتبہ میرے چہرے کو دیکھا ہے، وہ ساری دنیا والوں کا کیا ہے؟ امام بن گیا ہے۔ جس کو سرکار نے ایک لمحے میں امام بنا دیا ہے، اس کی یہ شان ہے۔ تو جس نے 24 گھنٹے سرکار کو اپنے دامن میں رکھا ہوگا اور چہرے کو دیکھتے ہوں گے، اس امام کی کیا عالم ہوگا؟ زندہ زندہ باد، زندہ باد۔ اب پتہ چلا کہ اب تمہیں کوئی سمجھ آئی بات کی سنے کہ ایک مرتبہ دیکھنے والا امام بن گیا۔ تو جو پہلے دن سے لے کر جب کہ پورا مکہ جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر کر باتیں کر رہا ہے سنے، اور جس نے میرے آقا کی طرف ہاتھ بڑھایا، اللہ نے اس ہاتھ کو توڑ کر رکھ دیا۔ جس نے میرے آقا کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا کہ اے محمد، تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، اپنی تعریف کے لیے بلایا تھا، اپنی شان بیان کرنے کے لیے بلایا تھا، اور اس نے ہاتھ آگے کیا، میرے رب نے اس کے ہاتھ کو توڑ کر رکھ دیا۔ ایسے ہی جو رسول اللہ کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، رب اس کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے، اور جو رسول اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ سبحان اللہ ما اجملک۔ دیکھیں یہ ہے نا جن کے دل میں پیار ہے، انہی کے شعر کو آپ پیر صاحب نے عرض کیا نا، شعر تو ان کا ہے لیکن پیر صاحب نے اپنی بات کی ہے۔ سبحان اللہ ما اجملک ما اکملک ما احسنک، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا۔ میرے علی کی کیا شان ہے، میری کون ہے جو سرکار کی پوری شان بیان کر دے؟ سرکار کی شان تو اللہ بیان کر رہا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے پیارے محبوب، میں نے تو آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔ حسبنا اللہ، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔ ہمارے کہنے سے کیا بنتا ہے؟ اور ہم بس 100 مرتبہ بھی کہنے ہیں کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، تو کیا کچھ بن جائے گا؟ بھئی ٹھیک ہے، تم کہہ رہے ہو کہ میرا اللہ کافی ہے، ایتھے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، باہر جا کے چوری صاحب نو آندہ دو دے گلوا دے، کدھر گیا تیرا؟ وہ کدھر گیا تیرا حسبن اللہ؟ وہ کدھر گیا حسبن اللہ؟ وہ ایتھے کی کہہ رہے حسبن اللہ حسبن اللہ، سانو اللہ کافی ہے، سنے سانو کہہ دی پرواہ نہیں ہے۔ باہر نکل گیا لمبڑدارا ملائک شریف کراؤنے چنڈیاں لوا دے۔ ایک تو تم کہتے ہو کہ حسبن اللہ، ایک اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب، میں نے آپ کو چھوڑا نہیں، تیرے لیے تیرا اللہ کافی ہے۔ اللہ کہے کہ میں تیرے لیے کافی ہوں، مزہ تو یہ ہے نا۔ سورہ انفال کو پڑھ کر دیکھو کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ ابو بکر کا بھی نام لے لیا،
اے میرے پیارے محبوب تیرے لیے تیرا اللہ کافی ہے اور تیرا وہ امتی کافی ہے جو تیرا تابعہ دار ہے. سنا جو تیرا تابعہ دار ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مومنین میں وہ بندہ جو تیرا تابعہ دار ہے. پتہ چلا ہر مومن جو تابعہ دار نہیں. مومن تو میں بھی ہوں, مومن تو تسی بھی ہو, اور سارے مومن ہی ہے نا. نماز پڑھی ہے ہاں تیری مومنی پڑھی ہے. ہاں تیری مومنی جا پئی ہے. سنا تو اللہ کس کو بناتا ہے؟ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے میرے پیارے محبوب کے پاس تمہیں کس بات کا فکر ہے؟ حسبک اللہ تیرے لیے تیرا رب کافی ہے. جس کے لیے رب کافی ہو اسے کسی کی کیا پرواہ ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے آقا جہاں وہ رو رو کر ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں. پیش حق میدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق میدہ شفاعت ہمارے لیے جو سرکار کی نعت میں بیٹھے ہوئے ہیں, سرکار کی شان سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, سرکار سے پیار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. پیش حق میدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. اے ابو بکر فکر نہ کر, میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا. اے پیارے عمر فکر نہ کر, میں اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے عرض کروں گا. اے میرے پیارے عبدالقادر شیخ تو فکر نہ کر, میں اللہ کی بارگاہ میں تیرے شیر ربانی میں تیرے اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ ان کے اوپر نظر کرم فرما دو. پیش حق میدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. سناتے تو جائیں گے پر کرتے کیا کریں گے, کیسے جائیں گے؟ اور سفارش کرنے والے واسطے بھی تو کچھ کرنا ہے نا, اور سفارش واسطے بھی بڑے ادب سے بات ہی کرنی ہوتی ہے نا. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. آپ تو رو رہے ہیں رب حب لی امتی, اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما. آپ تو رو رہے ہیں, آپ کے تو آنسو جاری ہیں, اور ہمارے لیے عرض کر رہے ہیں کہ میرے مولا میری امت کے اوپر نظر کرم فرما دے. لبیک زندہ باد. چل کی ٹائم کیا زندہ باد. تب آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا انعام دیتا ہے کہ ہم نے چھوڑا نہیں ہے. اب اللہ انعام کیا دے رہا ہے؟ وَلَلَّآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے میرے پیارے محبوب ہم نے آپ کے لیے آنے والا وقت پہلے سے بہتر کر دیا ہے. آنے والا وقت پہلے سے, جب سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تو 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام, اس کے علاوہ دیگر مسلمان. اب 22 کروڑ تو پاکستان میں ہے, تو 22 کروڑ ہے, درود شریف پڑھتا ہی ہے نا. چلو تھوڑا پڑھا زیادہ پڑھا اور کلمہ پڑھا تو یہ سرکار کا ہی ذکر بڑھا نا, اور سرکار کا ہی ذکر بڑھا, یعنی پہلے سے سرکار کا ذکر زیادہ ہوا. وَلَلَّآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے پیارے محبوب ہم نے آپ کے لیے آنے والا وقت جو ہے نا وہ پہلے سے ہم نے بہتر کر دیا. مکے کی زندگی دیکھ لو, مدینے کی زندگی دیکھ لو. مکے میں کیسے حالات تھے, مدینے میں کیسے حالات تھے. اور پیارے آقا علیہ السلام پر کتنا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ معظمہ میں فاتح ہو کر آئے ہیں 10,000 کا لشکر جراح, اور بدر میں کتنے تھے 313.
اور جب فتح مکہ ہوئی ہے 6 سال کے بعد تو کتنے ہوگا وہ 10,000 بندہ سرکار کے ساتھ، آپ کے ساتھ عمر میں بھی شامل ہے اور جہاد میں بھی شامل ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے پیارے محبوب، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ خدا جب رسول اللہ کو راضی کر رہا ہے تو ہمیں ان کو کتنا راضی کرنا چاہیے۔ ہم ان کو کیسے راضی کریں گے؟ جب ہم ان کی آل کے ساتھ ہم پیار کریں گے تو وہ راضی ہو جائیں گے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور۔ حضرت امام حسن نور، حضرت امام حسین نور، حضرت